إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے اور آیت نمبر 21 تک میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور ان کی زندگی کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات اس سے پچھلی والی رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی کے واقعات کے بارے میں سنا ہے۔ جب نجومیوں نے فرعون سے یہ بات کہی کہ تمہارے سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس بچے کی وجہ سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہارا تخت چھین لیا جائے گا، فرعون نے حکومت اور سلطنت اور تخت کو بچانے کے لیے بے شمار بچوں کو اس نے قتل کیا۔ جب ظلم کی انتہا جب بڑھ جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ چاہے اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، طاقت بھی کیوں نہ ہو، جب وہ ظلم کی انتہا حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، سمجھ لو کہ اس کی حکومت پر زوال کا قریب آ چکا ہے۔ ایسی حکومتیں کبھی قائم نہیں ہوتی، ایسی حکومتیں ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اپنے جانوں پر بھی ظلم نہ کریں۔ جب اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ظلم کی تو انتہا آپ دیکھتے ہیں، دنیا ہی کے اندر ہلاکت ہے، تباہی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔
اپنے جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ایسے ہیں، کچھ ایسے حقوق بھی ہیں، جیسا کہ گھر ہے، گھر کے معاملات ہیں، گھر کے چاہے بیوی ہو، چاہے والدین ہو، چاہے ہمارے بچے ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ان کی صحیح حقوق کی ادائیگی کریں اور ان کا صحیح انتظام کریں اور ان کے حقوق میں کوتاہی نہ کریں۔ ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، اور ان کے اوپر زیادتی کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم کی انتہا دنیا ہی کے اندر کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے، اور اس کا عذاب بھی یہیں پر ہوگا۔ تو بہرحال اپنے جانوں پر بھی ظلم کرنے سے بچائیں، اور حقوق کے معاملے میں بھی ان کے حقوق کی صحیح ادائیگی کریں، چاہے گھر کا ماحول ہو، گھر کے باہر کا ہو۔ تو فرعون نے ظلم کی انتہا آگے بڑھ چکی تھی، بے شمار بچوں کو قتل کیا۔ ایسے درندگی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اور اسی کے محل میں پال کر پرورش کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین محترمہ کے دل میں الہام ڈالا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس ہی تمہارے پاس ہی لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا بھی دیا، اور کیا ہے، بچہ ابھی دودھ بھی پی رہا ہے، مہینہ مہینہ تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر کیسے کیسے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ تو اپنا بچہ بھی واپس ہو گیا، اور ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے والد اور ان کا ہی بچہ ہے۔ اور کیا ہے، فرعون اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت آسیہ بھی خوشی کا ماحول ہے، چلو بھی بچہ تو دودھ پی لیا، اب کوئی نقصان ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مہینہ مہینہ تنخواہ بھی مقرر، مہینہ مہینہ تنخواہ بھی آ رہا ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، کیا زندگی اور کیا زندگی ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان تو عطا کر دیا، اور اس ایمان کو کامل کرو، اور نیک عمل سے، اچھے عمل سے ہمارا ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے، ہمارے اچھے اعمال سے ہوتا ہے۔ بہرحال پچھلے رکوع کے اندر آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی کے حالات میں آپ کو سماعت فرمایا۔ اب میں نے جو رکوع آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور اس رکوع کے اندر ان کی جوانی کا عالم بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تفصیلات اسی صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے اور قوت جسمانیہ و عقلیہ سے درست ہو گئے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا، اللہ تعالیٰ کا ایک کیا ہے، ان پر فضل ہے، ان پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کیا ہے، ایک پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور ظلم سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اللہ کو بچا کر اسی کے بادشاہی کے محل میں پرورش کر کے اب جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، ایک تو کیا ہے، جوانی ہے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، قوت بھی ہے، صحت بھی اللہ نے عطا کیا، اس کے ساتھ بھی کیا ہے، جوانی کے عالم میں علم کا ہونا اور علم کے ساتھ حکمت کا ہونا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔
یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطیہ ہے، اور اسی نوجوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنا، ان کے مقابل میں کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دینا۔ یہ علم اور یہ حکمت، یہ دو چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں، علم بھی ہو اور حکمت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ صرف علم و حکمت ہی نہیں، علم جیسا ہوگا عمل بھی ویسا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبیوں سے اللہ نے نوازا، جوانی بھی دی، اور جوانی کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر طاقت بھی، قوت بھی، عقل کے اعتبار سے علم، بہترین علم، اور جیسا علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے اندر عمل بھی ویسا ہی تھا، اور حکمت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ہمیں کوئی علم ملتا ہے، ساری دنیا کی دولت الگ ہے، علم کا حاصل ہونا یہ اصلی دولت ہے۔ حالانکہ دنیا کے اعتبار سے تو سب کچھ مل جاتا ہے، جب وہ دنیا و آخرت کا اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ نہ رہنے کے برابر ہے۔ اب علم اگر کسی کو حاصل ہے علم کا، جیسا کہ فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا، العلم علی کل مسلم، جیسا کہ ایک حدیث ہے، علی کل علم فریضۃ علی کل علم، کہ ہر مسلمان اور مرد ہو یا عورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے کیا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اگر حاصل ہو گیا کہ علم تو آ گیا لیکن عمل بھی ضروری ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہمارے ایمان کو اور کامل کرنے کے لیے عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ہے زندگی میں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوت جسمانیہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے علم اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ جب نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اللہ تعالیٰ بڑی خوبیوں سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم نیک بنیں، اچھے بنیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور ان چیزوں سے بچنا، یہی فرما برداری ہے۔ ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کا اصول یہی بنا ہے۔ آج سن لیے، عمل کر لیے، کل چھوڑ دیے، یا ایک مہینہ عمل کر لیے پھر چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ میں اللہ ہی کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، نیک بنے، ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرما، اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما، میں تو کمزور ہوں اور تو ہر چیز پر قادر ہے، بچانے والی ذات بھی تو ہے اور ہدایت دینے والی ذات بھی تو ہے۔ اے اللہ میں تیرے سے اور دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے جب تک میں دنیا میں رہوں نیک رہوں، اللہ سے ہمیشہ نیک بننے کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور تمام خوبیوں کو اللہ نے بیان کر دیا۔ ایسی عمر میں اور جوانی کی ضائع نہ کرے، اور کیا جوانی بھی تھی، دیکھو گناہوں سے بچائے، اور ایسی بہترین جوانی کے اندر علم ملنا اور اس پر عمل کرنا، حکمت بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ اپنے آپ سے جب گناہوں سے آدمی جب بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جسم کے اندر بھی قوت بھی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جسم کے اندر ہر بیماری سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ آج ہماری جسمیں کھوکھل ہو چکے ہیں، ہماری جوانی اور ایسی ہے کہ 25 سال کا تو لگتا ہے، لیکن ایسا ہے
اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی قوت ایسی ہے، گویا کہ وہ 50 سال کا اور 55 سال کا 60 سال کا بوڑھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی تمام جوانی کو اس نے گناہوں کے اندر گزار دی۔ جب آدمی اپنے جسم کو گناہوں کے اندر لگا دیتا ہے اور اس کا جسم دنیا ہی کے اندر 25 سال جوانی ہی کے اندر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھاپا آ جاتا ہے۔ اسی لیے جوانی بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطایا ہے۔ اس جوانی کو غلط کاموں سے بچائیں، غلط راہوں سے بچائیں، اور اللہ نے جوانی عطا کی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالے۔ جب تک آدمی اس جوانی کے عالم میں جوانی کو کیا ہے غلط راہ پر بچا کر، اور آدمی 40 سال یا اس سے آگے یا اس سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اگر وہ بوڑھا بھی ہو گیا تو کبھی اس کے جسم پر ہڈیوں پر کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اور وہ 60 سال کا بھی ہوگا، 70-80 سال کا بھی ہوگا تو ایسا ہوگا جیسا کہ جوانی کے عالم میں ہوگا۔ تو بہرحال کہ اس میں بہت سے خوبیاں ہیں، بہت سے ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ کیا ہے، اور ایک تو کیا ہے اپنی جوانی اور جوانی کی بھی حفاظت کرے، ہمیشہ اللہ سے علم کی بھی دعا مانگے اور حکمت کی بھی دعا مانگے، اور ساتھ ساتھ نیک بننے کی بھی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد والے آیات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین ایک واقعے کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ کل آپ لوگ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علینا البلاغ۔